السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا آسان فہم وراثت کورس کا 5واں سیشن ہے۔ چوتھے سیشن میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کا تقریباً خلاصہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس میں تقریباً ہمارا جو سلسلہ رہا تھا وہ اصطلاحوں کے حوالے سے تھا۔ مختلف اصطلاحیں ہم نے اس میں سیکھی تھی، جیسے ہم نے مقر لہو بن نسب کے حوالے سے کافی تفصیلی بحث کی تھی کہ مقر لہو بن نسب کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے وصیت کے حوالے سے بھی کچھ مختصر باتیں سنی تھی۔ تو انشاءاللہ ہم اس سے مزید آگے چلتے ہیں۔ جہاں ہمارا اختتام ہوا تھا پچھلے سیشن کا، تو ہم نے اختتام کے وقت یہ بات بتائی تھی کہ جو قرآن و حدیث سے حصے ثابت ہیں جن کو ہم فرض کہتے ہیں، فروض کہتے ہیں، جن کی جمع فروض ہے، تو ٹوٹل حصے جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے، جو ہم نے احوال کی شکل میں پچھلے دنوں پڑھے بھی، وہ ٹوٹل حصے یہ ہمارے سامنے یا تو نصف ہوتا ہے، یا ثلث ہوتا ہے، یا ربع ہوتا ہے، یا سدس ہوتا ہے، یا پھر ثمن ہوتا ہے، یا پھر 2/3۔ یہ 6 طرح کے حصے ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے، جو ورثاء کو بطور فرض کے ملتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے وراثت کے چیپٹر میں، اور وہ ہے مخارج۔ مخارج کا کام کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کے تھوڑا سا اس کے حوالے سے یاد رہا تو بتاؤں گا۔ مخارج ہمارے پاس ایک تو یہی والے 6 ہیں، 2 3 4 6 8۔ یہ 6 مخارج جو ہیں ان فروض سے حاصل کیے گئے ہیں، فرض حصوں سے نکالے گئے ہیں۔ اس کے بعد 2 مخرج مزید ایکسٹرا آ جاتے ہیں ہمارے پاس، 12 اور 24۔ تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل جو مخارج ہو گئے 1 2 3 4 5 6 7 مخارج ہمارے پاس ٹوٹل آ گئے۔ ان مخارج کے ذریعے ہم مسئلے کو مزید آگے حل کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلے دنوں کچھ مثالیں حل کی تھیں، اور ان مثالوں میں ہم نے جو احوال کے مطابق ایک حصوں کی نسبت بنتی تھی، ایک فرض حصہ کسی وارث کا سامنے آتا تھا، وہ ہم نے اس کا پریکٹیکل کیا تھا۔ آج ہم مخارج نکالیں گے، اور مخارج نکالنے کے ساتھ ہو سکے تو وہی والی مثالیں جو آپ کو اس دن حل کروائی گئی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مثال کو ایک صفحے میں لکھیے گا، نیچے کا صفحہ بلینک چھوڑ دیئے گا، تاکہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں تو ہم انہی مثالوں کے اندر امپلیمنٹ کرتے جائیں، ورنہ آپ کو ایک نئے پروسیس سے، لمبے پروسیس سے گزرنا پڑے گا بار بار۔ تو ان مثالوں کے اندر اب ہم مخارج کا امپلیمنٹ کریں گے، مخارج کو جاری کریں گے۔ اس سے پہلے ہم مخارج کے اصول سن لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی وارث کے حصوں میں صرف نصف آتا ہے، صرف ایک مخرج آتا ہے، مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس ایک میت ہے اور یہ صرف ایک بیٹی چھوڑ کے مارا ہے، تو ایک بیٹی کا حصہ بنتا ہے 1/2، یا پھر صرف مخارج کے اندر 1/3 آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ مرنے والا 2 اخیافی بہنیں چھوڑ کر مارا، تو اس کا حصہ آئے گا 1/3۔ یا کسی مسئلے میں صرف سدس آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ مرنے والا صرف ایک جدہ صحیحہ کو چھوڑ کے مرا،
تو جدہ صحیحہ کا حصہ 1/6 بنے گا. اب پہلا اصول یہ ہے کہ اگر میت کے ورثاء میں ان فروض میں سے صرف ایک فرد حصہ موجود ہے، جیسے یہ 2-3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو ان کا مخرج جو اس کسر کا مخرج ہے یہی اس مسئلے کا مخرج ہوگا. جو اس کسر کا مخرج ہے یہی اس مسئلے کا مخرج ہوگا. مخرج مسئلہ کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں. اس کا مخرج 2 ہوگا، اس کا مخرج 3 ہوگا، اس کا مخرج 6 ہوگا. اچھا، مخرج کی آسانی کے لیے علماء نے، وراثت بیان کرنے والوں نے 2 قسمیں بنائی. ان کو ہم نے فروض کی 2 قسمیں بنائی ہیں. فروض کو 2 قسموں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں قسم اول اور قسم ثانی. قسم اول میں آتا ہے نصف، ربع اور سمن. 1/2، 1/4، 1/8. اس کو اگر آپ یوں بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ نصف کا آدھا ربع ہوتا ہے، ربع کا آدھا سمن ہے. یا اس کو یوں یاد رکھ لیں کہ سمن کا ڈبل ربع ہوتا ہے، ربع کا ڈبل نصف ہوتا ہے. اسی طرح جو اگلے 3 بچے وہ اس میں آ جاتے ہیں، 1/6، 1/3 اور 2/3. سدس، ثلث، ثلثان. یہاں بھی وہی صورتحال ہے. سدس کا ڈبل یہ یوں لکھنا ہے، ثلثان، ثلث اور سدس، تاکہ ان دونوں کی ترتیب ایک ہی رہے. تو ثلثان کا نصف ثلث، ثلث کا نصف سدس. یہاں سے اگر لے کے چلے تو سدس کا ڈبل ثلث، ثلث کا ڈبل ثلثان. تو یہ علماء نے آسانی کے لیے اس کو 2 قسموں میں تقسیم کر دیا کہ یہ جو فروض ہیں یہ 2 قسمیں ہیں. جب ہم قسم اول کہیں گے تو یاد رکھیے گا قسم اول کا مطلب نصف، ربع، سمن ہوگا. اور جب ہم آگے چل کے کسی بھی مقام کے قسم ثانی کہیں گے تو قسم ثانی کا مطلب ثلثان، ثلث اور سدس ہوگا. اب ہم بات یہ کر رہے تھے کہ پہلا اصول یہ ہے کہ اگر وراثہ کے اندر صرف ایک ہی فرد حصہ آ رہا ہے تو اس کا جو مخرج ہے اسی مخرج کو ہم مسئلے کا مخرج بنا دیں گے. جو اس کسر کا مخرج ہے اسی مخرج کو ہم اس مسئلے کا مخرج قرار دے دیں گے. اور اگر میت کے ورثاء میں ایک سے زیادہ کسریں آ رہی ہیں، ایک سے زیادہ فرد حصے آ رہے ہیں، تو اب ہم اس کو دوسرا اصول نافذ کریں گے. مثال کے طور پہ میت نے جو ہے وہ شوہر کو چھوڑا اور ایک بیٹی کو چھوڑا. اس صورت میں شوہر کا حصہ ربع، بیٹی کا حصہ نصف. اب یہاں پہ 2 فرض حصے ہمارے سامنے آ گئے. یا مثال کے طور پہ میت نے ایک ماں کو چھوڑا اور 2 حقیقی بہنوں کو چھوڑا. 2 حقیقی بہنیں چھوڑی تو اب ماں کا حصہ سدس ہو جائے گا، حقیقی بہنوں کا حصہ ثلثان ہو جائے گا. اب دوسرا اصول یہ ہے مخرج کا. پہلا اصول یہ تھا کہ ایک ہی فرض حصہ آ رہا ہے تو اس کے مخرج سے مخرج مسئلہ بنا دیں گے. دوسرا اصول یہ ہے مخارج کا کہ اگر
دو کسرے آ رہے ہیں، دو فرد حصے آ رہے ہیں، لیکن وہ دونوں حصے ایک ہی قسم کے ہیں، یا تو قسم اول کے ہیں یا پھر دونوں حصے قسم ثانی کے ہیں۔ اگر دو حصے آ رہے ہیں، تین حصے آ رہے ہیں لیکن وہ ایک ہی قسم کے ہیں، اگر دو حصے آ رہے ہیں یا تین حصے آ رہے ہیں اور ان کا تعلق ایک ہی قسم سے ہے، یعنی صرف قسم اول کے حصے آ رہے ہیں یا صرف قسم ثانی کے حصے آ رہے ہیں، اس صورت میں جس کا مخرج بڑا ہوگا اسے مخرج مسئلہ بنا دیں گے، جس کا مخرج بڑا ہوگا اسے مخرج مسئلہ بنا دیں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں پر دو مخرج ہیں ہمارے سامنے، 2 اور 4، تو اس صورتحال میں ہم جو بڑا مخرج ہے یعنی 4 اس کو مخرج مسئلہ بنا دیں گے۔ اسی طرح یہاں پر جو ہمارے پاس بڑا مخرج ہے یعنی 6 اس کو ہم مخرج مسئلہ بنا دیں گے۔ تو یہ دو اصول ہو گئے۔ اگر فرض حصہ صرف ایک موجود ہے تو اس فرض حصے کا جو مخرج ہے اسی مخرج کو مخرج مسئلہ بنا دیں گے۔ دوسرا اصول یہ ہو گیا کہ اگر ایک سے زیادہ فرض حصے موجود ہیں اور ان حصوں کا تعلق ایک ہی قسم سے ہے، یا تو صرف قسم اول ہے یا پھر صرف قسم ثانی ہے، تو پھر جس کا مخرج بڑا ہے اس بڑے مخرج سے مخرج مسئلہ شمار کر لیں گے۔ دو اصول ہو گئے، آگے 3 اصول اور ہیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ میت کے وراثہ میں قسم اول کا 1/2 قسم اول کا 1/2 قسم ثانی کے کسی بھی فرض سے 2/3 سے 1/3 سے 1/6 سے یا ان سب سے جمع ہو جائے۔ 1/2 ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ یا تینوں کے ساتھ جمع ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ مرنے والی شوہر اور 2 بہنیں اور ماں کو چھوڑ کے مری ہے۔ اب شوہر کا حصہ 1/2 ہو جائے گا، 2 بہنوں کا حصہ 2/3 ہو جائے گا، ماں کا حصہ 1/6 ہو جائے گا۔ اس صورتحال میں قسم اول کا نصف، قسم اول کا 1/2 1/2 جمع ہو رہا ہے قسم ثانی کے 2 حصوں کے ساتھ۔ تو قسم اول کا 1/2 قسم اول کا نصف اگر قسم ثانی کے ساتھ جمع ہو جائے تو تیسرا اصول یہ ہے کہ مخرج مسئلہ 6 سے بنا لیا جائے گا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر قسم اول کا 1/2 1/2 نصف قسم ثانی کے ایک حصے 2 حصوں یا 3 حصوں کے ساتھ جمع ہو جائے تو مخرج مسئلہ 6 سے بنا لیا جائے گا۔ 3 اصول ہو گئے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ قسم اول کا 1/4 ربع 1/4 یہ جمع ہو جائے قسم ثانی کے 1 2 یا تینوں کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ شوہر، میت جو ہے وہ شوہر چھوڑ کے مری ہے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں، اس نے 2 بیٹیاں اور ماں۔ تو اب شوہر کا حصہ 1/4 ہوگا، بیٹیوں کا حصہ 2/3 ہوگا، ماں کا حصہ 1/6 ہوگا۔ تو 1/4 چوتھائی قسم اول کا اگر قسم ثانی کے 1 2 یا سب کے ساتھ جمع ہو جائے تو چوتھا اصول یہ ہے کہ مخرج مسئلہ 12 سے بنایا جائے گا۔
اگر قسم اول کا چوتھائی 1/4 یہ جمع ہو جائے قسم ثانی کے ایک حصے، دو حصوں یا تینوں حصوں کے ساتھ، تو ہم مخرج مسئلہ 12 سے بنائیں گے۔ اس کے بعد پانچواں اور آخری اصول مخارج کو معلوم کرنے کا۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ اگر قسم اول کا 1/8 سمن 1/8 آٹھواں حصہ، اگر قسم اول کا آٹھواں حصہ جمع ہو جائے قسم ثانی کے ایک، دو یا سب کے ساتھ، مثال کے طور پہ مرنے والا بیوی، دو بیٹیاں اور ماں چھوڑ کے مرا ہے، تو بیوی کا حصہ 1/8، دو بیٹیوں کا حصہ 2/3، ماں کا حصہ 1/6۔ تو پانچواں اصول یہ ہے کہ اگر قسم اول کا 1/8 قسم اول کا سمن جمع ہو جائے قسم ثانی کے کسی ایک یا سب حصوں کے ساتھ، تو مخرج مسئلہ 24 سے بنے گا۔ سارے مخارج سمجھ آ گئے؟ اگر اکیلا ایک ایک مخرج آ رہا ہے تو اسی کو مخرج مسئلہ بنا لیں گے۔ اگر ایک ہی قسم کے دو یا تین حصے جمع ہو رہے ہیں تو جس کا مخرج بڑا ہوگا اس بڑے مخرج کے مطابق مخرج مسئلہ بنا دیں گے۔ اگر قسم اول کا نصف جمع ہو رہا ہے قسم ثانی کے ایک یا تمام مخارج کے تمام حصوں کے ساتھ، تو مخرج مسئلہ 6 سے بنا لیں گے۔ اگر 1/4 چوتھائی قسم اول کا جمع ہو رہا ہے قسم ثانی کے ایک، دو یا سب حصوں کے ساتھ، تو مخرج مسئلہ 12 سے بنا لیں گے۔ اگر قسم اول کا سمن جمع ہو رہا ہے قسم ثانی کے ایک، دو یا تمام حصوں کے ساتھ، تو مخرج مسئلہ 24 سے بنا لیں گے۔ کیوں بنایا جاتا ہے یہ مخرج مسئلہ؟ اس کو آگے حل کرتے ہیں۔ جو مثالیں ہم نے پریکٹس کرتے ہوئے حل کی تھیں ان مثالوں کو ریپیٹ کرتے ہیں اور ان میں ان قواعد کا اجرا کرتے ہیں۔ اب ہمارا انداز وہی ہوگا اجرا کے دوران جو اس دن ہمارا پریکٹس کے دوران انداز تھا، یعنی آپ چیٹ باکس میں ان اصولوں کے مطابق جو ابھی مخارج کے اصول آپ کو ابھی تازہ بتائے گئے ہیں، انہی اصولوں کے مطابق آپ چیٹ باکس میں بتائیں گے کہ اس کا مخرج مسئلہ کیا بننا چاہیے۔ پھر دیکھیں گے کہ ہم نے جو مخرج مسئلہ سمجھا وہ صحیح سمجھا یا غلط سمجھا، تاکہ جو ابھی ہم نے سیکھا اس کا ساتھ ساتھ امپلیمنٹ بھی ہو جائے۔ مثالیں میں پرانی والی یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنی کاپی میں دوبارہ محنت کرنے کی حاجت نہ ہو، آپ انہی مثالوں کو مزید کنٹینیو کر سکیں۔ پہلی مثال ہم نے بنائی تھی 3 بیویاں، ماں اور باپ۔ بیویوں کا حصہ تھا 1/4، ماں کا حصہ تھا 1/6، باپ تھا اسبا۔ اب آپ بتائیں کہ یہاں پہ مخرج کیا آنا چاہیے؟ 1/4 1/6، دو فرد حصے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ماں کا حصہ 1/6 نہیں ہوگا، 1/3 ہوگا۔ ماں کا حصہ 1/3 ہوگا۔ مخرج مسئلہ ماشاءاللہ آنا شروع ہو گیا، 2 رپلائی آ گئے، اور کسی کو سمجھ آ رہا ہو کہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، 1 رپلائی ہو رہا ہے۔ 12 مخرج مسئلہ یہاں پہ 12 بنے گا، کیونکہ قسم اول کا ربع جمع ہو رہا ہے قسم ثانی کے ساتھ۔ قسم اول کا ربع قسم ثانی کے ساتھ جمع ہو تو مخرج مسئلہ 12 بنتا ہے۔ ایک اور کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا استعمال بتاتا ہوں کہ اس میں ہم نے اس سے کرنا کیا ہے۔ یہ جو ہم مخرج نکال رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟
ہم نے پچھلی مثالوں میں ایک مثال لی تھی شوہر اور دو حقیقی بہنیں اور ماں. دو حقیقی بہنیں اور ماں. شوہر کا حصہ بنے گا 1/2. حقیقی بہنوں کا حصہ بنے گا 2/3. ماں کا حصہ بنے گا 1/6. اب مخرج مسئلہ بتانا ہے. اس موقع پہ مخرج مسئلہ کیا بنے گا؟ ماشاءاللہ جوابات صحیح آ رہے ہیں تقریباً. مخرج مسئلہ 6 بنایا جائے گا کیونکہ قسم اول کا نصف جمع ہو رہا ہے قسم ثانی کے ساتھ، لہذا مخرج مسئلہ 6 کو بنا لیا جائے گا. اچھا ایک صورت رہ گئی ہے، وہ یہ 2 مثالیں حل کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. مخرج نکالنے کی ایک صورت باقی رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد بتاتا ہوں. اب اس کا کرنا کیا ہے؟ اس کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہم نے ان کو کتنے کتنے حصے دینے. طریقہ یہ ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاس کسر موجود ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے مخرج مسئلہ سے. تو ملٹیپلائی کر دیں گے مخرج مسئلہ سے. 3 اس کے سہام ہو گئے 3. سہام کے بارے میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا سہام کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو بیویوں کے سہام 3 آ گئے. اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں جواب آ جائے گا 4. ماں کے سہام 4 ہو گئے. 3 اور 4 7، باقی بچے 5. تو جو باقی بچ جاتا ہے وہ اسبا لے لیتا ہے. جو باقی بچ جاتا ہے وہ اسبا کا ہو جاتا ہے. تو ہم آج کے یہ جو مخارج کا ہمارا سبق ہے اس کے ذریعے یہاں تک پہنچ گئے کہ اگلے سٹیپ یہ ہوں گے. ہم نے اگلا جو اس میں امپلیمنٹ کرنا ہے ان مثالوں کے اندر ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ مخرج مسئلہ کے تحت کس کو کتنے حصے ملنے ہیں. اگر میں اس کو آپ کو آسانی کے ساتھ اور مختصر انداز میں سمجھانا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ مرنے والے کی جتنی بھی جائیداد ہے، جتنی بھی وراثت اس نے چھوڑی ہے، اس کے 12 حصے بنائے جائیں گے. 12 حصے بنانے کے بعد 3 اس کو دے دیے جائیں گے، 4 اس کو دے دیے جائیں گے، 5 اس کو دے دیے جائیں گے. یہ ابھی تک جو ہم نے سمجھا اس کا یہ خلاصہ ہے. مزید اس میں اور چیزیں بھی انکلوڈ ہوں گی اور چیزیں بھی اس میں پلس ہوں گی. وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے سیشن آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی. اسی طرح یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے 1/2 ملٹیپلائی 6 2/3 ملٹیپلائی 6 1/6 ملٹیپلائی 6. ایک سہام اس کو مل جائے گا، 2 4 سہام اس کو مل جائیں گے اور 3 سہام اس کو مل جائیں گے. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ 3 اور 4 7 اور 1 8. مخرج مسئلہ تو 6 ہے، ان کے درمیان بٹ گئے 8. تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں اگلے چیپٹر میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر ایسی کوئی کنڈیشن آ جائے کہ مخرج مسئلہ سے زیادہ سہام بٹ جائیں پھر کیا کرنا ہے. مخرج مسئلہ سے سہام زیادہ بٹ جائیں، ہم نے سہام بانٹنے شروع کیے اور سہام ہمارے مخرج مسئلہ سے بھی زیادہ ہو گئے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، کس طرح اس مسئلے کو آگے صحیح کرنا ہوگا. یہ انشاءاللہ پھر ہم اس کے بعد جو نیکسٹ چیپٹر آئے گا اس نیکسٹ چیپٹر میں سمجھیں گے. فی الحال ہم وہ والی مثالیں اپنی تیزی سے حل کر لیتے ہیں جو ہم نے اس دن کی تھی. بیٹا بیٹی، دو حقیقی بہنیں اور ماں باپ. اس کو میرے خیال میں مٹا دیا جائے.
یہ سمجھنے میں آپ کو پریشان کرے گا. یہ ہم نے اگلی مثال اس دن حل کی تھی, ماں اور باپ. بیٹا اور بیٹی اسبا بنے تھے, دو حقیقی بہنیں محجوب ہو گئی تھی, اور ماں کا حصہ 1/6 بنا تھا, باپ کا حصہ بھی 1/6 بنا تھا. اب یہاں پر صرف اور صرف ایک مخرج آ رہا ہے, صرف ایک مخرج ہمارے سامنے آ رہا ہے, لہذا پہلا اصول یہاں پہ نافذ ہوگا. ہم مخرج مسئلہ کیا بنائیں گے؟ مخرج مسئلہ بنائیں گے ہم 6 سے مخرج مسئلہ بنا لیں گے, اور پھر ان کے سہام نکال لیں گے, اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے 6 سے, اس کو بھی ملٹیپلائی کر دیں گے 6 سے, تو 1 ادھر آ جائے گا اور 1 ادھر آ جائے گا. 2 حصے ان میں بٹ گئے, باقی 4 بچے. 4 جو ہے وہ بیٹے اور بیٹی کو مل جائیں گے. اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہم نے حل کیا تھا وہ تھا 2 حقیقی بہنیں, 2 حقیقی بھائی. 2 حقیقی بہنیں, 2 حقیقی بھائی, 2 حقیقی بھائی, اور ماں جدہ صحیحہ. حقیقی بہنیں اور بھائی مل کر اسبا بن گئے تھے. ماں کا حصہ 1/6, دادی محجوب ہو گئی. مخرج مسئلہ کیا بنے گا؟ مخرج مسئلہ 6, ماشاءاللہ, مخرج مسئلہ 6 بنے گا. یہاں سہام نکال لیں گے, 1/6 ضرب 6, 1 سہام اس کا ہو جائے گا اور باقی بچے 5 ان کو مل جائیں گے. اگلی مثال حل کرتے ہیں جو ہم نے اس دن حل کی تھی. اگلی مثال تھی بیٹی 3 پوتیاں ماں جدہ صحیحہ. بیٹی 3 پوتیاں ماں جدہ صحیحہ. بیٹی کا حصہ تھا 1/2, پوتیوں کا حصہ تھا 1/6, ماں کا حصہ تھا 1/6, جدہ تھی محجوب. اب دیکھیں اب مخرج مسئلہ کیا بنے گا. مخرج مسئلہ اب کیا بنائیں گے؟ 6 نصف جمع ہو رہا ہے قسم ثانی کے ساتھ, لہذا مخرج مسئلہ 6 بنایا جائے گا. سہام نکال لیں گے, اس کو ضرب دے دیں گے 6 سے, اس کو بھی ضرب دے دیں گے 6 سے, اس کو بھی ضرب دے دیں گے 6 سے. 1 1 3. اب ایک اور آپ کے سامنے کنڈیشن آ گئی, آپ کو ایک اور نئی کنڈیشن یہاں پہ سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے. وہ یہ کہ مخرج مسئلہ 6 ہے ہمارے سامنے, اور جو سہام بٹے ہیں وہ کم ہو گئے. 5 سہام بٹے ہیں, ان میں 1 سہام بچ گیا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جس طرح میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ سہام زیادہ ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا, وہ نیکسٹ چیپٹر ہے. اسی طرح سہام کم ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا, یہ بھی آگے تو 2-3 لیسن کے بعد, 2-3 چیپٹرز کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیپٹر آئے گا جس میں یہ بتایا جائے گا کہ اگر ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ مخرج مسئلہ سے سہام کم پڑ جائے, سہام کا مجموعہ کم ہو جائے, تو پھر کیا کیا جائے گا. بہرحال ابھی ہم اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مخرج مسئلہ 6 بنے گا اور ان میں 5 سہام بٹ جائیں گے.
اس کے بعد ہم نیکسٹ مثال حل کر لیتے ہیں. ہماری نیکسٹ مثال تھی 5 اللاتی بہنیں. 5 اللاتی بہنیں اور 4 پوتیاں. 4 پوتیاں، ماں، 2 بیویاں. اللاتی بہنیں اسبا مال غیر، اسبا مال غیر. پوتیوں کو 2/3، ماں کو 1/6 اور بیویوں کا 1/8. آپ بتائیں مخرج مسئلہ کیا بنے گا؟ مخرج مسئلہ اس صورتحال میں 1/8، 1/6، 2/3 ہمارے سامنے آ گیا ہے. مخرج مسئلہ بنے گا 24. ماشاءاللہ 24 سے مخرج مسئلہ بنایا جائے گا، کیونکہ سمن جمع ہو رہا ہے قسم ثانی کے ساتھ. سمن جمع ہو رہا ہے قسم ثانی کے ساتھ، اور ہم نے یہ اصول پڑھا تھا کہ سمن جمع ہو جائے قسم ثانی کے ساتھ تو مخرج مسئلہ 24 سے بنایا جاتا ہے. 24 سے ملٹیپلائی کر دیں گے، ضرب 24 ضرب 24 ضرب 24، 3 4 8 8 16 16 حصے اس کے ہو گئے، 4 ان کے ہو گئے، 16 اور 4 20، 20 اور 3 23. ایک حصہ بچ گیا، ایک ان کو مل جائے گا. اگلی مثال حل کرتے ہیں. اچھا، ہم نے اس دن اتنی ہی مثالیں حل کی تھی. سوری، ہم نے اس دن یہی مثالیں حل کی تھی. تو یہ ہماری وہ والی مثالیں جو اس دن ہم نے حل کی تھی پریکٹس کرتے ہوئے، وہ پوری ہو گئی اور اس میں ہم نے اپنے مخارج حاصل کر لیے. آپ بھی کوشش کریں کہ جو فارغ وقت، جیسے اب ہمارا کل سیشن تقریباً 24 گھنٹے کے بعد ہوگا، اس کے بعد پورے ہفتے کا ہمارا سیشن ڈیلے رہے گا، تو اس دوران مزید کچھ مثالیں اپنے طور پہ بنائیں اور ان میں ان اصولوں کو امپلیمنٹ کریں جو اصول ہم سیکھ رہے ہیں، جس کا امپلیمنٹ ہم سیکھ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہم نے ایک میں آپ کو ضمناً چیز بتاتا ہوں، پہلے ہم واپس آتے ہیں، تھوڑا سا اسٹے کریے گا. ہم واپس آ چکے ہیں. تو کچھ باتیں میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی بتائی تھی، پچھلے سیشن میں ہماری یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ چونکہ ہم ایک فن پڑھ رہے ہیں، ایک علم پڑھ رہے ہیں، لہذا کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا استعمال اس فن کے اندر، اس فن کو بیان کرنے والوں نے کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے لیے وہ بہت سمپل سی چیزیں ہوں، لیکن اس لفظ کو دیکھ کے ہو سکتا ہے آپ ڈسٹرب ہو جائیں کہ یہ لفظ کیا تھا، اس لفظ کے بارے میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا گیا، یہ پتہ نہیں عجیب سا لفظ ہے. تو ہے بہت سمپل سی چیز، لیکن چونکہ وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں لہذا ان کے تعارف کی حاجت ہے، اس لیے وہ الفاظ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں. ان کا تعلق آگے بیان کیے جانے والے اصولوں سے بھی رہے گا، اس وجہ سے بھی ان کا معلوم ہونا آپ کے لیے اچھا ہے. کیونکہ ہمارا ایک طریقہ یہ ہے وراثت کو پڑھنے کا کہ ہم اصول و ضوابط کو، ان ٹرمز کو چھوڑ دیں اور اس کے بغیر پڑھ لیں. تو اس میں آپ وراثت تو ایک حد تک سیکھ لیں گے، لیکن اگر آپ کتاب کی طرف جائیں گے، کسی فقہ کی کتاب کی طرف جائیں گے، کسی وراثت کی کتاب کی طرف جائیں گے، چاہے وہ اردو میں ہو یا عربی میں ہو، تو آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے
کہ یہاں تو کچھ اور ٹرمز لکھی ہوئی ہیں اور ہمیں کسی اور انداز میں بتایا گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ ٹرمز بتانا بھی مفید ہے، تاکہ آپ جب اس طرف جائیں تو آپ کو وہ ٹرمز بھی آتی ہیں۔ دو عدد جو ہوتے ہیں، جب بھی ہمارے سامنے کوئی دو عدد آئیں گے، مثال کے طور پہ ہمارے سامنے 4 آ جاتا ہے، 6 آ جاتا ہے، ہمارے سامنے جو ہے وہ 10 اور 5 آ جاتا ہے، ہمارے سامنے جو ہے وہ 7 اور 8 آ جاتا ہے، ہمارے سامنے جو ہے وہ 3 اور 3 آ جاتا ہے، تو اس طرح کبھی بھی ہمارے سامنے دو عدد آتے ہیں تو ان دو عددوں کا آپس میں ایک تعلق بنتا ہے، ان دو عددوں کا آپس میں ایک رشتہ بنتا ہے، اس کے لیے کچھ ٹرمز رکھی گئی ہیں، اس کے لیے کچھ اصطلاحیں رکھی گئی ہیں، کچھ الفاظ رکھے گئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تماثل۔ تماثل تماثل کب کہا جاتا ہے؟ جب دو ایک جیسے عدد ہو، مثال کے طور پہ یہ 3 اور 3، ان کے درمیان تماثل ہے، 3 اور 3 ان کے درمیان تماثل ہے، 4 اور 4 اس کے درمیان تماثل ہے، 5 اور 5 اس کے درمیان تماثل ہے، 10 اور 10 اس کے درمیان تماثل ہے، یعنی ایک جیسے دو عدد ہوں، ایک ہی دو عدد ہوں تو ان کے درمیان ہم کہتے ہیں کہ تماثل کا رشتہ ہے، تماثل کی نسبت ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے تداخل۔ تداخل تداخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو ایسے لفظ کے جن میں سے جو چھوٹا والا عدد ہے، جو چھوٹا والا عدد ہے وہ بڑے والے عدد کو مکمل طور پہ تقسیم کر دے، مکمل طور پہ اس کو ڈیوائیڈ کر دے، کمپلیٹلی اس کو تقسیم کر دے، تو ہم کہیں گے کہ ان دو عددوں کے درمیان نسبت تداخل ہے، ان کے درمیان تداخل کا رشتہ ہے۔ مثال کے طور پہ 5 اور 10، 5 جو ہے وہ 10 کو پورا پورا تقسیم کر دیتا ہے، مکمل تقسیم کر دیتا ہے۔ 2 اور 8، 2 جو ہے وہ 8 کو پورا پورا تقسیم کر دیتا ہے۔ 3 اور 9، 3 جو ہے وہ 9 کو مکمل تقسیم کر دیتا ہے۔ تو ان دو عددوں کے درمیان تداخل کی نسبت ہے، ان دونوں کے درمیان تداخل کا رشتہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہوتا ہے توافق۔ توافق توافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو ایسے عدد ہیں کہ جن میں چھوٹا بڑے کو پورا پورا تقسیم نہیں کرتا، لیکن ایک تیسرا عدد ہے، ایک تھرڈ ڈیجٹ ہے، تو ان دو عددوں کو پورا پورا تقسیم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو پورا پورا تقسیم نہیں کر پاتے، لیکن ایک تیسرا ہے جو ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کر دیتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ایسے دو عدد جن کو کوئی تیسرا پورا پورا تقسیم کر دیتا ہو، ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت توافق کی ہے، جیسا کہ 6 اور 4۔ اب 4 تو 6 کو پورا پورا تقسیم نہیں کرے گا، لیکن 2 4 کو بھی تقسیم کر دے گا اور 6 کو بھی تقسیم کر دے گا، لہذا ہم کہیں گے کہ 4 اور 6 کے درمیان نسبت توافق ہے۔ جیسے 6 اور 27، تو 6 تو 27 کو پورا پورا تقسیم نہیں کرے گا، لیکن ان کے درمیان میں 3 ایک ایسا عدد ہے کہ جو 6 کو بھی پورا پورا تقسیم کر دے گا، کمپلیٹلی تقسیم کر لے گا، اور 27 کو بھی کمپلیٹلی تقسیم کر لے گا، لہذا ہم کہیں گے کہ 6 اور 27 کے درمیان نسبت تداخل ہے، توافق ہے۔ اس کے بعد آخری نسبت ہوتی ہے تباین۔ تباین ایسے دو عدد جن میں یہ اوپر والی تینوں صورتیں نہ ہو، ایسے دو عدد جن میں اوپر والی تینوں صورتیں نہ ہو، نہ تو وہ ایک جیسے ہوں، نہ ان میں سے چھوٹا والا بڑے والے کو پورا پورا تقسیم کرتا ہو، نہ کوئی تیسرا آ کے دونوں کو تقسیم کرتا ہو، تو ہم کہیں گے کہ ان کے درمیان نسبت تباین ہے، جیسے 7 اور 8۔
نہ تو 7 8 کو تقسیم کرتا ہے اور نہ ہی 7 اور 8 کو کوئی ایک عدد مکمل طور پہ تقسیم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا ان دونوں کے درمیان نسبت تباین بیان کی جائے گی، ان کے درمیان نسبت تباین ہے۔ تو یہ 4 نسبتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ان اصطلاحوں کا استعمال ہوتا ہے تماثل، تداخل، توافق، تباین۔ ان کا سمجھنا ہمارے لیے اس فن کو سمجھنے کے لیے، اس فن میں آگے بڑھنے کے لیے مفید ہے، اس وجہ سے یہ بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ اس فن کے اندر یہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یہ جو اصطلاحیں استعمال ہو رہی ہیں، ان کا کیا مطلب ہے اور اس کے بارے میں ہم نے کیا کانسیپٹ رکھنا ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، اس کی کیا تعریف ہے۔ تو 2 ایسے عدد جو ایک جیسے ہوں تو تماثل، 2 ایسے عدد کہ چھوٹا بڑے کو پورا پورا تقسیم کر دے تو تداخل، 2 ایسے عدد جو آپس میں تو کسی کو پورا تقسیم نہ کریں لیکن کوئی تیسرا عدد آ کے ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کر دے تو ان کے درمیان توافق، اور 2 ایسے عدد جن کو نہ تو آپس میں ایک دوسرے کو پورا پورا تقسیم کریں اور نہ ہی کوئی تیسرا عدد آ کے ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کرے تو ان کے درمیان نسبت تباین۔ یہ ہماری ایک بات کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اگلے چیپٹر پر۔ اگلا چیپٹر ہے ہمارا آل۔ اگلا چیپٹر ہے آل۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے مخارج کا بیان کرتے ہوئے، مخارج کی مثالیں دیتے ہوئے آپ کے سامنے ایک مثال ایسی پیش کی کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ مخرج چھوٹا ہے اور سہام زیادہ بٹ گئے۔ ایک مثال ہم نے ابھی ڈسکس کی تھی، وہ میں دوبارہ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے۔ ہم نے ایک مثال ڈسکس کی تھی، شوہر 2 بہنیں، 2 حقیقی بہنیں، شوہر 2 حقیقی بہنیں اور ماں۔ شوہر کا حصہ تھا 1/2، بہنوں کا حصہ تھا 2/3، ماں کا حصہ تھا 1/6۔ مخرج مسئلہ بنایا تھا 6 سے، 1/2 ضرب 6، 2/3 ضرب 6، 1/6 ضرب 6۔ ایک سہام اس کو ملا، 4 ان کو ملے اور 3 اس کو ملے، تو کتنے ہو گئے؟ یہ 8 سہام ہو گئے ہمارے سامنے۔ حالانکہ مخرج مسئلہ یہاں پر 6 ہمارے سامنے، مخرج مسئلہ 6 ہے اور جو سہام بٹے ہیں وہ 8 بٹ گئے ہیں۔ تو اول کہتے ہیں اس بات کو کہ اگر سہام مخرج سے زیادہ ہو جائے، سہام مخرج سے زیادہ ہو جائے، مخرج 6 ہے سہام 8 ہو گئے، تو سہام اگر مخرج سے زیادہ ہو جائیں تو مخرج کو سہام کے مجموعے سے بدل دیتے ہیں، مخرج کو سہام کے مجموعے سے بدل دیتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے اول۔ اب یہاں پہ 6 تھا، اس کو ہم کہیں گے اول، اور یہ ہو گیا 8۔ بہت سمپل بات ہے، بہت سمپل چیز ہے۔ اگر مخرج چھوٹا ہے اور سہام زیادہ بڑھ گئے ہیں تو سہام کے مجموعے کو مخرج بنا لیں گے، سہام کے مجموعے سے مخرج کو بدل لیں گے، اسے کہا جاتا ہے وراثت کے اصطلاح میں اول۔ اب اول کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں جس کے ذریعے ہم یہ چیک کریں گے۔ اچھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ مخرج کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخرج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
ہم نے ٹوٹل جائیداد کے 8 حصے بنانے ہیں اور ان 8 حصوں میں سے 3 حصے شوہر کو دینے ہیں، 4 حصے حقیقی بہنوں کے دینے ہیں، 1 حصہ ماں کو دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مخرج ایک اور کام بھی کرتا ہے۔ مخرج آپ کے جو سولوشن ہے اس کو ویریفائی بھی کرتا ہے، اس کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے صحیح حل کیا ہے یا غلط حل کیا ہے۔ اگر مخرج جو ہے وہ ہمارے سامنے مثال کے طور پہ 6 آ رہا ہے اور یہاں حصے سہام 6 نہیں بن رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے میتھڈ میں کوئی خرابی ہوئی ہے، میتھڈ میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، ہمیں دوبارہ اپنے مسئلے کو ری چیک کرنا ہوگا۔ تو مخرج کا مین اصول یہی ہوتا ہے کہ آپ کا یہ سہام کا مجموعہ اور مخرج برابر ہونے چاہیے۔ کسی بھی سٹیپ پہ جا کے سہام کا مجموعہ اور مخرج اکول ہونا چاہیے، یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ آپ مسئلہ صحیح حل کر رہے ہیں۔ تو اول کے اصول کیا ہے؟ ہر جگہ اول نہیں ہوتا، جیسے ہم نے ابھی مخارج دیکھے تھے، ہمارے پاس مخارج تھے 2 3 4 6 8 12 24، 1 2 3 4 5 6 7 7 مخارج تھے ہمارے پاس، جہاں سے آج کا سبق ہم نے شروع کیا تھا۔ تو 7 مخارج تھے، اول ہر جگہ نہیں ہوگا، اول ہوگا 6 کے اندر، اول ہوگا 12 کے اندر، اول ہوگا 24 کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر کسی میں بالفرض غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، تو بالفرض آپ مسئلہ حل کر رہے ہوں اور آپ کے سامنے صورتحال یہ آ جائے کہ 4 کے اندر اول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو، آپ کو 4 کے اندر اول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو، یعنی مخرج مسئلہ آپ 4 بنائیں اور اس کو حل کریں تو سہام 4 سے بڑھ جائیں، تو آپ نے یہاں اول نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنے میتھڈ کو ری چیک کرنا ہے، آپ نے دوبارہ چیک کرنا ہے کہ میرے حل کرنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کیونکہ یہ اصول ہیں کہ صرف اول ان 3 مخارج میں ہوگا اور ان میں بھی اصول کے مطابق ہوگا، ہر ایک میں اول نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ اصول جو ہیں یہ اصل میں اصول نہیں ہے، بیسیکلی یہ استقرا ہے، یہ فن منطق کی ایک اصطلاح ہے، شاید آپ نے سنی ہو، اصول فقہ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، استقرا۔ استقرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کی کنڈیشنز دیکھی، اس کو چیک کیا، بار بار چیک کیا، بار بار چیک کیا، اور آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کے علاوہ نہیں ہوگا، آپ نے یہ طے کر لیا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے استقرا۔ اب علماء نے بار بار مثالیں حل کی، کئی مثالیں حل کی، سینکڑوں مثالیں حل کی، وراثت کے کئی مسئلے حل کیے، کئی مسئلوں کا پریکٹیکل کیا، تو انہوں نے استقرا کے ذریعے یہ حکم بیان کیا کہ اول صرف ان 3 مخارج میں ہوتا ہے، اول 6 میں ہوگا، اول 12 میں ہوگا، اول 24 میں ہوگا، اگر اس کے علاوہ کسی میں اول ہو رہا ہے تو آپ اپنے طریقے کو ری چیک کر لیں، آپ کے حل کرنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہوگی۔ لہذا اول کا سمجھ لینے کے بعد، اول کی تعریف کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں کھلی چھٹی نہیں مل گئی کہ کہیں بھی ہم نے مخرج لکھا اور اس سے زیادہ بڑھ گئے تو ہم نے فوراً اوپر جا کے بدل دینا ہے، نہیں، ان کو اصولوں کے مطابق رکھنا ہے، اور اگر اصول سے ہٹ کے کہیں رد و بدل ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ مجھ سے کہیں چوک ہوئی ہے، مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کہیں مسٹیک ہوئی ہے، اس مسٹیک کو ڈھونڈیں کہ کہاں پہ مسٹیک ہوئی ہے اور کیا مسٹیک ہوئی۔ اب اول کے اصول کیا ہے؟ اول کا اصول یہ ہے کہ 6 کا اول 7 بھی آ سکتا ہے، 8 بھی آ سکتا ہے، 9 بھی آ سکتا ہے اور 10 بھی، بس اس سے آگے نہیں آئے گا۔ جب 6 مخرج مسئلہ بنا ہے مخارج کے اصولوں کے مطابق، جب 6 مخرج مسئلہ بنا ہے
تو ऑल या तो 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा या 10 होगा, इन चार में से कोई ऑल होगा। अगर बिलफर्ज ऐसा है कि आपने 6 से मखरज बनाया था और ऑल 11 बन गया, ऑल 12 बन गया, तो वही वाली बात है जो मैंने अभी बयान की कि आप रीचेक करें, आपसे कुछ गलती हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 मखरज मसला हो और ऑल 10 से आगे चला जाए, 10 से आगे नहीं जाएगा, या तो 7 आएगा या 8 आएगा या 9 आएगा या 10 आएगा। इसके बाद 12 के बारे में भी देख लें, 12 का ऑल या तो 13 आएगा या फिर 15 आएगा या फिर 17 आएगा, 14 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा। 12 का ऑल इन तीन में से कोई आएगा, या तो 13 आ जाएगा या फिर 17 आ जाएगा या फिर 15 आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और आ रहा है 12 का, तो आप समझ जाएं कि आपके मेथड में कोई गलती हो गई है। एक मैं आपको 12 वाली मिसाल समझा देता हूं। बीवी और 2 हकीकी बहनें, और एक अखियाफी भाई, अखियाफी बहन ले लें या भाई ले लें, एक ही बात है। एक अखियाफी बहन, बीवी का हिस्सा बनेगा 1/4, 2 हकीकी बहनों का हिस्सा बनेगा 2/3, एक अखियाफी बहन का हिस्सा बनेगा 1/6। 12 से मखरज मसला बनाएंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब 12, 3 आ गया, ज़रब 12, 8 आ गया, ज़रब 12, 2 आ गया। अब देखें, 8 और 2 10 और 3 13, तो सिहाम बढ़ गए। इसका मतलब है कि यहां पर ऑल वाक़या हुआ है और ऑल बन रहा है 13। 24 का ऑल सिर्फ और सिर्फ एक ही आता है। 24 के ऑल में सिर्फ और सिर्फ 27 आएगा, बस 24 के ऑल में सिर्फ 27 आएगा। अगर 24 के ऑल में 25 आ रहा है, 26 आ रहा है या 28 आ रहा है या 29 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपसे मसला हल करने में कोई गलती हुई। तो 24 का ऑल सिर्फ और सिर्फ 27 आएगा, 6 का ऑल 7 8 9 10, 12 का ऑल 13 15 17, 24 का ऑल 17। तो इसके साथ एक बड़ा प्यारा वाकया भी मिलता है 27 वाले ऑल के साथ। इस मसले को, जो मसला मैं अब आपके सामने लिख रहा हूं, इस मसले को मसला मिंबरिया कहा जाता है। मस्जिद का मिंबर होता है ना, मस्जिद में मिंबर होता है, तो इसे कहा जाता है मसला मिंबरिया। मसला मिंबरिया ये है, बीवी, 2 बेटियां और मां और बाप। बीवी, 2 बेटियां, मां और बाप। बीवी का हिस्सा 1/8 बनेगा, बेटियों का 2/3, मां का 1/6, बाप का 1/6 प्लस असबा। 24 से मखरज मसला बनाएंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जरा 24 ज़रब 24 ज़रब 24 ज़रब 24। अब देखें क्या सूरत हाल बनी।
4 4 16 3, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27। तो ये मसला जो है वो ऑल कर जाएगा 27 की तरफ। इसको मसला मिंबरिया क्यों कहते हैं? हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मस्जिद में मिंबर पर जलवा फरमाते और लोगों को वाज कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे, खुतबा कर रहे थे लोगों के दरमियान। आपकी तकरीर जारी थी, लोगों को आप वाज बयान कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे लोगों के सामने। इस दौरान एक शख्स हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारगाह में हाजिर हुआ और उसने दौराने तकरीर ही, दौराने वाज ही आपके सामने खड़े होकर ये मसला दरियाफ्त किया कि या अमीरुल मोमिनीन, इस मसले का हल बताएं कि एक मैयत की बीवी है, 2 बेटियां हैं, माँ है और बाप है, हिस्सा कैसे तकसीम किया जाएगा? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो एक बयान में मसरूफ थे, बयान कर रहे थे, लोग सुन रहे थे उनका बयान, आप मिंबर पर जलवा फरमाते, आपने बयान करते करते उसकी बात सुनी और बगैर रुके उसको ये बयान किया कि बीवी को 3 हिस्से मिलेंगे, हर बेटी को 8 हिस्से मिलेंगे, माँ को 4 हिस्से मिलेंगे, बाप को 4 हिस्से मिलेंगे। और जवाब देने के फौरन बाद आपने जहां से तकरीर को रोका था वहीं से कंटिन्यू कर दिया, वहीं से आप तकरीर में लग गए। तो आप इतने ज्यादा माहिर थे इल्मे विरासत के कि आपको तकरीर रोकने की हाजत नहीं हुई, आपको तकरीर रोकनी नहीं पड़ी, बल्कि तकरीर करते करते आप करमल्लाहु वजहुल करीम ने उस साइल के सवाल को सुना और सुनने के बाद तकरीर करते करते ही उसको जवाब इरशाद फरमाया और अपनी तकरीर को जैसे जारी थी उसी तरह कंटिन्यू कर दिया। लिहाजा उलमा ने इस मसले का नाम मसला मिंबरिया रख दिया, क्योंकि ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिंबर पर पूछा गया था और आपने मिंबर पर ही फिल बदी इस मसले को हल कर दिया था। तो जहां इसमें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्मे विरासत पर उबूर सामने आता है, उनकी महारत सामने आती है, वहीं उनकी शफकत भी सामने आती है, उनकी मेहरबानी भी सामने आती है कि वो कितने मेहरबान शफीक शख्स थे कि एक शख्स दौराने बयान आके उनसे बात कर रहा है, उनके बयान में डिस्टरबेंस पैदा हो रही है, लेकिन वो उससे नाराज नहीं हो रहे, वो उससे खफा नहीं हो रहे और उसको झाड़ नहीं रहे, उसको टोक नहीं रहे, बल्कि उसके मसले को हल करते हैं। और फिर जैसा आपका वाज जारी था वैसे आप आगे वाज को कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ एक बात और मजीद ये पता चलती है कि आपको वाज़ो नसीहत में भी बड़ी महारत हासिल थी, आपको इसमें भी बड़ा मलका हासिल था कि आप उन चीजों को अज़बर रखा करते थे जो आप लोगों को बयान कर रहे होते थे। बहरहाल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाए और हमें भी इल्मे विरासत में महारत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुब्बा आमीन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट डे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।